بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین مکرم، امید ہے سب احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تجوید کے اسباب میں سے ہم نے پہلے لحن کا بیان اور لحن کی تفصیل، لحن کا حکم، ساری یہ تفصیل ہم نے پڑھ لی ہے۔ آج ہم نئے سبق کی طرف چلتے ہیں جس کا عنوان ہے استعاذہ اور بسملہ کا بیان۔ استعاذہ اور بسملہ کا بیان۔ استعاذہ اور تعوذ۔ استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کو، اور اس کا دوسرا نام تعوذ بھی ہے۔ گویا کہ استعاذہ سے بھی وہی کلمات مراد ہے جو تعوذ سے، اور تعوذ سے بھی وہی کلمات مراد ہے جو استعاذہ سے ہے۔ گویا کہ دونوں الفاظ مختلف ہیں لیکن دونوں کا مقصود ایک ہے کہ استعاذہ اور تعوذ سے دونوں سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا ہے۔ اور تسمیہ و بسملہ۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کو، اور اس کا دوسرا نام بسملہ ہے۔ گویا کہ تسمیہ سے بھی وہی کلمات مراد ہے اور بسملہ سے بھی وہی کلمات مراد ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، استعاذہ کا محل۔ استعاذہ کا محل کیا ہے؟ یعنی استعاذہ کا پڑھنا کہاں ضروری ہے؟ فرمایا استعاذہ کا محل شروع تلاوت ہے، یعنی جب بھی تلاوت شروع کی جائے، پڑھنے والا انفرادی طور پہ پڑھ رہا ہو یا مجمع کے اندر پڑھ رہا ہو، بآواز بلند پڑھ رہا ہو یا آہستہ پڑھ رہا ہو، کسی بھی حالت کے اندر جب بھی قاری یعنی پڑھنے والا قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے گا تو استعاذہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ گویا کہ ابتدائے تلاوت استعاذہ کا محل ہے۔ بسملہ کا محل۔ بسملہ کا پڑھنا کہاں ضروری ہے؟ بسملہ کا محل شروع صورت ہے، یعنی جب بھی سورت شروع کی جائے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، سوائے سورۃ توبہ کی جس کی تفصیل ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے اور اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو جب بھی تلاوت شروع کی جائے تو بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو اگر ہم اس مثال کو لیں تو یہاں سورت شروع ہو رہی ہے، استعاذہ کا محل بھی پایا جا رہا ہے، بسم اللہ کا محل بھی پایا جا رہا ہے، تو استعاذہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ابتداء تلاوت کی صورتیں۔ ابتداء تلاوت کی صورتیں۔ فرمایا ابتداء تلاوت کی 3 صورتیں۔ ابتداء تلاوت کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، ابتداء تلاوت، ابتداء سورت۔ یعنی جب بھی تلاوت شروع کی جائے، یعنی ابتداء تلاوت، ابتداء سورت، یعنی تلاوت کی ابتدا ہو سورت کے شروع سے، سورت کے شروع سے۔ نمبر 2، ابتداء تلاوت درمیان سورت، یعنی تلاوت کی ابتدا ہو لیکن سورت کے درمیان سے، اور سورت کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ سورت کی ابتدائی آیت نہ ہو بلکہ اس سے کو چھوڑ کر سورت کے جہاں سے مرضی مقام سے پڑھ لیا جائے اس کو درمیان سورت کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، ابتداء سورت درمیان تلاوت۔ سورت کی ابتدا ہو لیکن درمیان تلاوت، یعنی تلاوت پہلے سے ہو رہی ہو اور اس کے بعد سورت شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ابتداء سورت درمیان تلاوت۔ اب ان 3 صورتوں کا حکم کیا ہے؟ ابتداء تلاوت، ابتداء سورت، ابتداء تلاوت درمیان سورت، ابتداء سورت درمیان تلاوت۔ اس میں استعاذہ اور بسملہ کے پڑھنے کا حکم کیا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر آپ کو بتلائیں گے کہ ان تینوں صورتوں کے اندر استعاذہ اور بسملہ کے پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ استعاذہ اور تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کہتے ہیں،
اور تسمیہ اور بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کہتے ہیں۔ استعاذہ کا محل شروع تلاوت ہے، جب بھی تلاوت شروع کی جائے استعاذہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ بسملہ کا محل جب بھی سورت شروع ہو جائے بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور ابتداء تلاوت اس کی کل 3 صورتیں ہیں، ابتداء تلاوت، ابتداء سورت، نمبر 2 ابتداء تلاوت درمیان سورت، نمبر 3 ابتداء سورت درمیان تلاوت۔ اب ان تینوں صورتوں میں استعاذہ اور بسملہ کے پڑھنے کی کیا تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے نیکسٹ سبق کے اندر آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے، حکم بتائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے سمجھ کر پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔